کامن ویلتھ ایک نوبل پرنسپل کے طور پر سامنے آتا ہے، یعنی دنیا کے مختلف ممالک اپنی اپنی خوشی سے آزادی کے ساتھ ایک فیملی بن جائے۔ اس کے برعکس جو دوسرا پرنسپل ہے امپیریلزم کا، دنیا کے دوسرے ممالک پر قبضہ کرنے کا، وہ پرنسپل بھی اس دوران سامنے آتا رہا تھا۔ انگریزوں نے ظاہر ہے کہ صرف اچھے کام نہیں کیے تھے، انہوں نے پوری دنیا میں بہت سے ایسے کام بھی کیے تھے جس سے لوگوں کو شکایت رہی ہو، اور یہ کام ان لوگوں نے کیے تھے جو امپیریلسٹ تھے، جو اپنی مرضی کو دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے تھے، ان کی مرضی کے خلاف۔ اس میں سب سے زیادہ بھیانک کام یہ تھا کہ ہندوستان کے لوگوں کے ذہن میں یہ غلط تصور ڈالنا کہ ہندوستان اگر ایک ہوگا تو وہ خوشحال ہوگا۔ یہ جو انڈین یونٹی کا کانسیپٹ ہے، یہ برٹش امپیریلزم کی پیداوار ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں تھیں، اور 1000 سال تک یہ بڑے امن و امان کے ساتھ آپس میں رہتے تھے۔ عوام کی سطح پر ہندو مسلم جھگڑے نہیں ہوتے تھے، بادشاہوں کی سطح پر جنگیں ہوتی تھیں، وہ ایک الگ معاملہ تھا بادشاہوں کے درمیان۔ عوام کی سطح پر بڑے امن و امان کے ساتھ ہندو اور مسلمان رہتے تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ایک دوسرے کو الگ قوم تسلیم کرتے تھے۔ ہندو سمجھتے تھے کہ مسلم معاشرہ ایک الگ معاشرہ ہے ہم سے، مسلمان سمجھتے تھے کہ ہندو معاشرہ ایک الگ معاشرہ ہے، اس لیے وہ دو قوموں کی طرح ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے تھے، خوش رہتے تھے۔ انگریزوں نے جس دن سے یہ کانسیپٹ یہاں پر انٹروڈیوس کیا کہ ہندوستان ایک قوم ہے، جھگڑے شروع ہو گئے۔ وہ ایک چیز جو انگریزوں کو ہندوستان میں رکھے ہوئے ہے، وہ ایک متحدہ ہندوستان کا غلط مفروضہ ہے جس کی ترویج گاندھی کر رہے ہیں۔ میں پھر کہوں گا، ایک متحدہ ہندوستان ایک برطانوی تخلیق ہے، ایک جھوٹی کہانی اور ایک خطرناک جھوٹی کہانی جو ختم نہ ہونے والے فساد کو جنم دیتی رہے گی۔ جب تک یہ فساد موجود ہے، انگریزوں کے پاس یہاں رہنے کا جواز موجود ہے۔ تقسیم کرو اور حکومت کرو کا اصول اس دفعہ لاگو نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بر صغیر کے آزاد ہونے کے بعد بھی یہاں پر اگر کانفلکٹس ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہیں کہ انڈیا نے ابھی تک یہ تصور، یہ پرنسپل اپنے ذہن سے نکالا نہیں ہے۔ کشمیر کا کانفلکٹ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے۔ سارک اس طرح سے ایکٹیو کیوں نہیں ہے جس طرح سے یورپین کمیونٹی ہے؟ اس وجہ سے کہ سارک قائم تو ہوا ہے کامن ویلتھ کے پرنسپل پر، آل انڈیا مسلم لیگ کی 1946 کی قرارداد کے پرنسپل پر، لیکن سارک کے تمام ممالک، خاص طور پر انڈیا جو سب سے بڑا ملک ہے سارک کا، ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے ون انڈیا کا کانسیپٹ کہ اگر پارٹیشن نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا۔ اس وجہ سے سارک کچھ نہیں کر پا رہا ہے کہ جب آپ کے چارٹر میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی آئندہ ساری ترقی جو ہونی ہے وہ ہر ریاست کی سوورنٹی کو قبول کر کے ہونی ہے، لیکن آپ کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ریاستیں اگر سوورن نہ ہوتی اور ایک ہی ریاست ہوتی تو اچھا تھا، تو پھر تو آپ آگے نہیں چل سکتے۔ تو یہ خیال جس نے سارک کی ترقی کو روکا ہوا ہے، ساؤتھ ایشیا کی ترقی کو آزادی کے بعد بھی روکا ہوا ہے، یہ یونائٹ اینڈ رول والا پرنسپل ہے، یہ برٹش امپیریلزم کی سوغات ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہ ایک دوسرا پرنسپل یہاں پر سامنے آیا ہے۔